محترم ناظرین، طلاق کے مسائل پر ہم کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو تقریباً اختتام کو پہنچنے والی ہے طلاق کے مسائل کے بارے میں۔ اس سے پہلی اسٹریم میں ہم نے عدت کے مسئلے پر بات کی تھی اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ عدت کے سلسلے میں عورتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر کی وفات کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور ان مختلف قسموں کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کون سی قسم میں عدت کی کیا مدت ہوگی، اور ہم نے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کس عورت کی عدت کتنی مدت تک ہوگی۔ آج کی اس اسٹریم میں بھی انشاءاللہ عدت سے متعلق ہی بعض باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ عدت کے سلسلے میں جب عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں تو وہ ان مختلف قسموں میں عورت عدت کی حالت میں کہاں پر رہے گی۔ جب وہ عدت میں رہے گی تو کیا اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی یا اپنے والدین کے گھر میں رہے گی، تو اس میں بھی عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ اس کو اجمالی طور سے 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جنہیں طلاق رجعی ہوئی ہے، یعنی پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے۔ اب پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں جب تک عورت عدت کے اندر ہے، اس دوران وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ شوہر جس نے اسے طلاق دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا رہنا یہ ضروری ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے۔ نہ تو اس کا شوہر اپنے گھر سے اسے نکال سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، بلکہ طلاق رجعی میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی عدت گزارے گی، اور اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں جس پر ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور اس عدت کے دوران جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اس دوران اس کا خرچہ بھی اس کا شوہر ہی اٹھائے گا۔ اس کا جو بھی بنیادی خرچہ ہے اس کا شوہر ہی وہ خرچہ اٹھائے گا۔ تو یہ پہلی قسم ہے طلاق رجعی کی۔ دوسری قسم ہے اگر کسی عورت کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی تیسری طلاق اگر کسی عورت پر واقع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کی پابند نہیں ہے، اور اگر شوہر کے گھر میں عدت گزارتی بھی ہے تو اب شوہر سے اس کا دور رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اب وہ اس کے اور شوہر کے درمیان رشتہ ختم ہو چکا ہے، باقاعدہ اس سے پردہ کرے گی، تو لہٰذا اس کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر کے وہ عدت گزارے گی یا کہیں اور دوسری جگہ پر عدت گزارے گی۔ بہرحال اس کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا بھی پڑتا ہے تو اس کا اپنے شوہر سے پردہ ہوگا، وہ الگ تھلگ رہے گی، اور اس عدت کے دوران شوہر کے اوپر اس کا خرچہ، اس کا کھانا کپڑا گھر وغیرہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان مکمل طور سے جدائی ہو چکی ہے۔ تیسری قسم ہے اگر کسی عورت کو خلا ہو جاتا ہے۔ خلا کے مسائل پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے آگے کے دروس میں۔ اگر کسی عورت کو خلا ہو جاتا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو اس کے اوپر 1 حیض تک عدت گزارنا ہے، جو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس دوران وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی، نہ تو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی اور نہ ہی اس کے شوہر کے اوپر اس کا کھانا کپڑا، اس کا خرچہ واجب ہے، یعنی اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے، شوہر کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم ہے اگر کسی عورت کا نکاح فسخ کر دیا گیا ہے، کسی وجہ سے اس کا نکاح فسخ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، اور نہ ہی اس کے شوہر کے اوپر اس کا کوئی خرچہ وغیرہ یہ لازم ہوگا۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ 5ویں قسم ہے ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے،
جس کو کہ متوفا عنہا زوجہا کہا جاتا ہے. اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ تو اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کے لیے کچھ خاص احکام ہیں. یہ جو دوسری عورتیں ہیں، طلاق پانے والی عورتیں، ان کے دوسرے احکام ہیں، اور جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اس کے لیے کچھ خاص احکام ہیں. اس کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہے. 4 مہینے 10 دن تک ہے. اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جن عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے تو وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کریں گی، یعنی وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزاریں گی. اور اس عدت کے دوران نہ تو وہ ان کو شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے صراحت کے ساتھ، اور نہ تو وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں. تو ان کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزاریں گی. اس کے علاوہ 5 احکام اور بھی ہیں جو کسی عورت کے شوہر کی وفات ہونے پر اس عورت کے اوپر واجب ہوتے ہیں. 5 احکام اور بھی ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت دوران عدت اسی جگہ پر رہے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے. جس گھر میں اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی، وفات کے وقت وہ جس گھر کے اندر تھی اسی گھر کے اندر اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے. وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا فریہ. ان کے شوہر کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امکثی حیث جاءک الخبر، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات کی خبر تم کو ملی ہے اسی گھر کے اندر تم کو عدت گزارنا ہے 4 مہینہ 10 دن تک. اب وہ عورت اگر مان لیجیے اپنے مائکے میں تھی، اس کے شوہر کی کہیں پر وفات ہو گئی تو اب وہی مائکے میں ہی عدت گزارے گی. اگر وہ عورت اپنے سسرال میں تھی تو وہیں پر وہ عدت گزارے گی. اگر وہ عورت کہیں اور باہر مان لیجیے کرائے کے گھر میں کہیں رہتی تھی، وہاں پر رہتے ہوئے اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو وہیں پر عدت گزارے گی. خلاصہ یہ کہ جس گھر میں وہ اس وقت تھی جب اس کے شوہر کی وفات ہوئی اسی گھر کے اندر اس کو عدت گزارنا ہے. وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. اس گھر سے باہر نکلنے کی 2 شکلیں ہیں صرف اس کے پاس. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی حاجت ہو، جیسے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، علاج کروانے جانا ہے، یا مان لیجیے اس کے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کا سودا سلف لا کر کے اسے بازار سے دے سکے. یہ ساری حاجتیں ہیں. اگر اس کو کوئی حاجت پڑ جائے تو وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے صرف دن کے وقت. دن میں نکل کر کے جا کے اپنی حاجت پوری کرے گی اور پھر دوبارہ آ کر کے رات اسی گھر کے اندر گزارے گی. تو یہ تو حاجت پڑنے کی صورت میں ہے. اگر اس عورت کو ضرورت پڑ جائے، ضرورت کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر سے نکلے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. مان لیجئے وہ کسی ایسے گھر میں تھی اپنے شوہر کی وفات کے وقت جو گھر بالکل بہت دور الگ تھلگ ہے، کہیں پر ایسی جگہ پر ہے جو غیر معمون ہے، وہاں پر وہ اکیلے نہیں رہ سکتی. یا مان لیجیے وہ بیمار رہتی ہے، اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، کوئی اس کے پاس رہے جو اس کا خیال رکھے. یا ایسی کوئی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے اس گھر سے منتقل ہونا ضروری ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس گھر میں رہ سکے. اور ضرورت کا مطلب مشقت نہیں ہے. ایک مشقت تو ایسی ہوتی ہے جو انسان جھیل لیتا ہے، ایک پریشانی ایسی ہوتی ہے جو انسان جھیل ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی ایسی پریشانی ہے اسے کہ اس گھر میں قطعی طور سے وہ 4 مہینہ 10 دن تک نہیں رہ سکتی، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اس گھر سے منتقل ہو کر کے کسی ایسے گھر میں چلی جائے جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہے بغیر خوف کے.
تو یہ دو صورتیں ہیں اس کے اس گھر سے نکلنے کی۔ اب بہت سارے لوگوں کے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، شوہر کی وفات ہو گئی، وہ گھر میں عدت گزار رہی ہیں، اب کہیں پر شادی ہے، اب وہ شادی میں شریک ہونے جانا چاہتی ہے، تو بھائی شادی میں شریک ہونا نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے، کسی سے ملنے جانا ہے نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو تعزیت کرنے جانا بھی نہ تو حاجت ہے نہ ضرورت ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ اگر اس کے شوہر کی وفات دوسرے شہر میں ہوئی ہے تو وہ دوسرے شہر میں بھی نہیں جا سکتی، اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھنے بھی وہ نہیں جا سکتی، کیونکہ نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے۔ جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے اسی جگہ پر اسے عدت گزارنا ہے، صرف ضرورت کی شکل میں جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے اسی صورت میں وہ اس گھر سے نکل سکتی ہے، ورنہ اس کو وہیں پر رہنا ہے 4 مہینہ 10 دن تک۔ دوسرا حکم یہ ہے، اس کے اوپر جو دوسری پابندی ہوتی ہے کہ وہ سوگ منائے گی، جس کو کہ عربی میں احداد کہا جاتا ہے۔ احداد کا مطلب ہوتا ہے سوگ منانا، اور اس سوگ منانے کی حالت میں اس کے اوپر کچھ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ زیب و زینت والے، آرائش والے کپڑے نہیں پہنے گی۔ آرائش والے کپڑوں سے مراد زینت والے کپڑے ہیں، اس سے مراد کوئی خاص کلر نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ ایسی عورت سفید کپڑا پہنے گی یا کالا کپڑا پہنے گی، رنگین کپڑا نہیں پہنے گی۔ اس کو رنگین کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کو زینت والا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر سفید کپڑے کے اندر بھی زینت ہے تو اسے نہیں پہنے گی، اور اگر سرخ کپڑے کے اندر زینت نہیں ہے تو اسے پہنے گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بننے سنورنے والا اور زینت والا خوبصورت کپڑا کیا ہوتا ہے، ایک عام کپڑا ہوتا ہے، ایک زینت والا کپڑا ہوتا ہے۔ تو جو زینت والے خوبصورت کپڑے ہیں وہ نہیں پہنے گی۔ یہاں پر کپڑے کا تعلق کسی کلر سے نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلط فہمی بیشتر لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ سفید کپڑا پہنے گی۔ بھائی کتنے سفید سوٹ ایسے ہوتے ہیں جو رنگین کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کلر کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ وہ زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی۔ دوسری بات یہ کہ ایسی عورت خوشبو نہیں لگائے گی، کسی بھی طرح کی خوشبو، چاہے وہ عطر کی شکل میں ہو، پرفیوم کی شکل میں ہو، یا عورتیں جو بھی میک اپ کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر خوشبو ہے اس کو وہ عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے ایسی عورت زیور نہیں پہنے گی، کیونکہ ظاہر ہے جیسے خوبصورت کپڑا یہ زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، خوشبو زینت کے لیے لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے زیور بھی زینت کے لیے ہی پہنا جاتا ہے۔ اب وہ زیور چاہے سونے چاندی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، وہ زیور نہیں پہنے گی ایسی عورت۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ ایسی عورت سرما نہیں لگائے گی اور مہندی نہیں لگائے گی، کیونکہ سرما اور مہندی کا تعلق بھی زینت سے ہی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ یہ جو چاروں چیزیں میں نے بتائی کہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، خوبصورت کپڑا نہیں پہنے گی، اور جو ہے زیور نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی۔ وہ کہتی ہیں کہ کنا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث، کہ ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ کسی مرنے والے پر ہم 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، الا علی زوج، ہاں اگر کسی کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو پھر اسے اجازت ہوتی تھی کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، اگر شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک اس کو سوگ منانا ہے۔ ولا نکتحل، اور اس دوران ہم سرما نہ لگائیں، ولا نتطیب، ہم خوشبو نہ لگائیں، ولا نلبس ثوبا مسبوغا، رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے۔ اس زمانے میں رگا ہوا کپڑا یہ زینت والا کپڑا مانا جاتا تھا،
اگر کپڑے کو رنگا جاتا تھا تو یہ زینت والا اور خاص قسم کا کپڑا مانا جاتا تھا. لہٰذا یہاں پر صرف رنگ مراد نہیں ہے, اصل وہ علت مراد ہے جو اس حکم کے اندر پایا جاتا ہے, اور وہ علت ہے زینت. تو ہم زینت والے کپڑے نہ پہنیں. وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا, یہ دوسرے پھر احکام آگے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی. ہاں اگر علاج معالجے کے لیے اس کو ضرورت پڑ جائے, جیسے خوشبو لگانے کی یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کے لگانے کی, اگر علاج معالجے کے لیے کسی حاجت کے لیے ضرورت پڑ جائے اس کو, تو وہ استعمال کر سکتی ہے, ورنہ ان کا استعمال وہ نہیں کرے گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. معصفر ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا جو رنگا جاتا تھا اس زمانے میں, جو زینت والا کپڑا مانا جاتا تھا, اس کے پہننے سے منع کیا گیا. ولن ممشقہ, یہ بھی کپڑے کی ایک قسم تھی جو رگی جاتی تھی خاص کلر کے ساتھ, اس کو پہننے سے منع کیا گیا. ولن حلی, اور زیور پہننے سے منع کیا گیا. ولا تختضب ولا تکتحل, نہ تو سرما لگائے گی نہ تو خداب لگائے گی, یعنی نہ مہندی لگائے گی. خلاصہ یہ کہ متوفی عنہا زوجہا, جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے, وہ عدت کے دوران زیب و زینت سے پرہیز کرے گی. اب زیب و زینت کی اگر کوئی نئی شکل ہمارے زمانے میں آ جائے تو اس سے بھی پرہیز کرے گی, کیونکہ یہ چاروں چیزیں جو میں نے ذکر کیا ان کے اندر علت جامعہ جو ہے وہ ہے زیب و زینت. اب ہر وہ چیز جس کو زیب و زینت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ عورت اس سے پرہیز کرے گی. ہمارے سماج میں کئی ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں ایسی عورتوں کے لیے جو کہ شریعت میں موجود نہیں ہے. جیسے اس عورت کو کہا جائے گا کہ تم کالا کپڑا ہی پہنو, ایک کمرہ ہے اسی کے اندر بند رہو, باہر مت نکلو, کسی سے بات مت کرو. بھائی اس عورت پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک کمرے میں بند رہے, وہ اپنے گھر کے اندر رہے گی, گھر میں جہاں چاہے آئے جائے گھر کے اندر. اسی طرح سے کسی خاص کپڑے جو ہے اسے کسی خاص کلر سے نہیں روکا گیا ہے, نہ تو لوگوں سے بات کرنے سے روکا گیا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا بعض عوام سے کہ ایسی عورت اجنبی مردوں سے پردہ کرے گی. بھائی پردہ تو ہر حال میں کرے گی, اس کا تعلق عدت سے نہیں ہے. اگر وہ پوری زندگی پردہ کرتی ہے جس طرح سے اجنبی مردوں سے, اسی طرح سے یہاں پر بھی پردہ کرے گی. اس پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے پردہ نہ کرتی تھی اب پردہ کرے گی, پردہ ہمیشہ کرنا ہے اس کو. تو پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے, پردے کا حکم یہ عام حکم ہے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا. لہٰذا یہ جو چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کے علاوہ اس عورت کے اوپر اور کوئی بھی پابندی لاگو نہیں ہوتی ہے. صرف انہی چیزوں کی وہ رعایت کرے گی. وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے عدت کے دوران ان احکامات پر عمل کرے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس سے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی اشکال کوئی سوال ہو تو جب سوال کا سیشن شروع ہو تو اس میں پوچھ سکتے ہیں.